السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا لیسن ہے ریل کا سفر۔ کلاس 2 کی بک ہے۔ کیا لیسن ہے ہمارا؟ ریل کا سفر۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ علی اور ناصرہ نے اپنی امی اور ابو جان کے ساتھ کوئٹہ کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ابو اور علی کو کھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ امی اور ناصرہ نے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں سوٹ کیس میں رکھیں۔ ایک دن وہ لوگ کوئٹہ کے لیے ریل میں سوار ہوئے۔ یہ ان کا ریل کا پہلا سفر تھا۔ ریل گاڑی کراچی سے روانہ ہوئی۔ علی اور ناصرہ بہت خوش تھے۔ امی نے سمجھایا کہ کھڑکی سے سر یا ہاتھ باہر مت نکالنا، چوٹ لگ سکتی ہے۔ راستے میں کہیں کہیں ہرے بھرے کھیت ملے۔ ان کھیتوں میں درخت بھی تھے۔ ابو نے انہیں بتایا کہ یہ میدانی علاقے ہیں۔ ریل گاڑی چھک چھک کرتی چلی جا رہی تھی۔ بچے گیت گاتے جا رہے تھے۔ شوں 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 شوں، شیں شیں، ریل بجائے سیٹی، چھک 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 چھک، چھائی شور مچاتی آئی۔ انجن سب سے آگے، سارے ڈبے پیچھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ریل گاڑی ایسے علاقے میں پہنچی جہاں جگہ جگہ ریت کے ٹیلے تھے۔ زمین ناہموار تھی۔ کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ ناصرہ نے پوچھا، امی جان کیا یہاں لوگ رہتے ہیں؟ تو ابو بولے، نہیں بیٹا، یہاں لوگ نہیں رہتے، کیونکہ یہاں پانی، خوراک، مکان اور ضرورت کی دوسری چیزیں نہیں ملتی۔ ریل گاڑی اسی طرح چلتے چلتے کوٹری اسٹیشن سے آگے چلی تو دریائے سندھ کا کنارہ آ گیا۔ اب گاڑی کے ایک طرف پہاڑ تھے، دوسری طرف سامنے دور تک دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ علی بولا، ابو جان یہ دوسری طرف کتنی اونچی پہاڑیاں ہیں؟ ابو نے جواب دیا، بیٹا یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ بہت بلند ہیں۔ علی یہاں کی زمین تو بڑی عجیب ہے، کہیں اونچی کہیں نیچی، کہیں دریا کہیں جنگل۔ ابو جان اللہ پاک نے زمین کو ایک سا نہیں بنایا، کہیں ریت تو کہیں گھنے جنگل، کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں میدان تو کہیں پہاڑ۔ ریل گاڑی اب ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ابو جان نے بتایا کہ بیٹا ایسی جگہ کو درہ کہتے ہیں۔ اتنے میں اچانک اندھیرا چھا گیا۔ ہماری گاڑی ایک اندھیرے رستے سے گزری تھی، پھر آہستہ آہستہ اجالا ہو گیا اور گاڑی اندھیرے سے باہر نکل آئی۔ ابو نے بتایا کہ یہ سرنگ کہلاتی ہے، جو پہاڑوں کو کھود کر بنائی جاتی ہے۔ ہم اب شہر کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری گاڑی اب نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سامنے کی طرف ایک شہر تھا۔ اس شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ علی نے ابا جان سے پوچھا، وہ سامنے کون سا شہر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ شہر ہے۔ یوں یہ لوگ اسی طرح خوبصورت نظارے دیکھتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اب آگے کیا ہے؟ مشق ہے۔ مشق میں کیا ہے؟ بچوں نے کس شہر کی سیر کا ارادہ کیا؟ کوئٹہ شہر کی سیر کا ارادہ۔ گاڑی جب کوٹری سے آگے نکلی تو بچوں نے کیا منظر دیکھا؟ تو سوال نمبر 2 یہ ہے، کوٹری اسٹیشن سے آگے گاڑی چلی تو دریائے سندھ کا کنارہ آ گیا۔ اب گاڑی کے ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف سامنے دور تک دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ اس کے دوسرے کنارے پر درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ تیسرا سوال ہے، جہاں ریت کے ٹیلے اور ناہموار زمین ہو وہاں لوگ کیوں نہیں رہتے؟ تو سوال نمبر 3 یہ ہے، کیونکہ یہاں پانی، خوراک، مکان اور ضرورت کی دوسری چیزیں نہیں ملتی۔ آگے ہے سوال نمبر، امی نے ریل گاڑی کی کھڑکی سے سر یا ہاتھ نکالنے سے کیوں منع کیا؟ چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں سفر کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں، سفر کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی ریل گاڑی کا سفر کیا؟ آپ کو سفر کی کیا چیزیں سب سے اچھی لگتی ہیں؟ یہ بھی آپ کمنٹ میں بتائیں۔
آگے ہیں درست لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھیں۔ یہ لکھے ہوئے ہیں ریل گاڑی کے ایک طرف کیا تھا؟ دریائے سندھ بہہ رہا تھا۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کیا کہتے ہیں؟ دھرا کہتے ہیں۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ڈیش تھے، جنگلات تھے، وادی کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ میدان میں ہرے بھرے کیا تھے؟ کھیت تھے۔ کدھر گئے ہیں؟ کھیت، یہ کھیت تھے۔ آگے ہیں سفر کے کام آنے والے چند سواریوں کے نام لکھیں۔ تو کیا ہے؟ میں نے لکھا ہوا ہے ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بس، وین، کار، اور چھٹی سواری کا آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اگر کسی نے آن لائن ٹیوشن پڑھنی ہو تو کمنٹ کریں۔ میں آن لائن قرآن پاک بھی پڑھاتی ہوں اور آن لائن اردو بھی پڑھاتی ہوں اور ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں 1 گریڈ سے لے کے 10 گریڈ